لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج سیریز کے اندر آپ سب کو خوش آمدید. اور اس سے پہلے ہم نے عمرہ کے اوپر بات کی تھی. احرام کس طرح سے باندھا جاتا ہے، احرام ہوتا کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ طواف کس طرح کیا جاتا ہے. عمرے کے پراپر ارکان کے بارے میں بات کی تھی. بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیوز میں نے بنائی تھیں. اس کے علاوہ جو ہم نے حج کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا حج کے دن. حج کے دن جو ہے وہ کتنے ہیں، صرف تب ہم نے حج کے دنوں کے بارے میں مختصر بات کی تھی کہ کتنے دن ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں. ڈیٹیل ہم نے نہیں ڈسکشن کی تھی. اور ایک میجر ٹاپک ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا وہ تھا حج کی اقسام. تو حج کی اقسام جو ہے وہ ضرور پتہ ہونی چاہیے سب کو. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ پاکستان سے جب جاتے ہیں تو ہم سارے کے سارے آلموسٹ حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حج افراد کیا ہے، حج قران کیا ہے، حج تمتع کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، کیوں کیا تھا، اور انہوں نے تمتع کو کیوں پسند فرمایا تھا، تو ہمیں کیوں تمتع کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں آلریڈی، اور جس نے نہیں دیکھی تو اس لیکچر سے پہلے بہتر ہے کہ وہ ضرور دیکھ لے، کیونکہ احرام کے حوالے سے جتنی ڈیٹیل باتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان ویڈیوز میں آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں. آج سے ہمارا ٹاپک ہے مین حج کے دن. 5 دن کا یہ ہمارا کوشش میری یہ ہوگی کہ 5 دنوں میں یہ مکمل کروا دوں میں. منڈے سے لے کر فرائیڈے تک ڈیلی لیکچر ہوگا اس ٹائم پہ. اور 5 دنوں میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ حج کے دنوں کو کور کرنا ہے. کیا کیا احکامات ہیں، کس کس دن کیا کرنا ہے. اور نہ صرف ہم نے مناسک دیکھنے ہیں بلکہ میں آپ کو حتی الامکان کوشش کروں گی وہ چیزیں بھی بتانے کی جو وہاں پہ میں نے نوٹ کی، آبزرو کی. اور وہ آپ کو وہی صرف بتا سکتا ہے جو وہاں جاتا ہے، جو حج کا ایکسپیرینس کرتا ہے. وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، کس جگہ پہ آپ کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے، کہاں پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو حج کے دن کتنے ہیں. سب نے سنا ہوگا کہ حج کے 5 دن ہیں، جو کہ بالکل درست ہے، لیکن یہاں میں نے آپ کے سامنے چھٹا دن لکھا ہوا ہے. بیسیکلی چھٹا دن از آپشنل. 8 سے لے کر 12 تک حج جو ہے وہ مکمل حج ہو جاتا ہے، لیکن اس میں 13 ذی الحج کا دن بھی شامل کیا جا سکتا ہے. قرآن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ 12 ذی الحج کے بعد ہی واپسی کا سفر باندھ لیتے ہیں. واپسی کے سفر سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ واپس جو ہے اپنے ملک آنا شروع کر دیتے ہیں، میدان جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، حج کی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج جو ہمارا ٹاپک میں آج جو ہم ڈسکس کر پائیں گے وہ صرف پہلے 2 دن کی بات ہوگی. 8 ذی الحج کو کیا کرنا ہے اور 9 ذی الحج کو کیا کرنا ہے. اس سے بھی پہلے میں آپ کو سامنے یہ ایک پکچر میں نے رکھی ہے جس میں آپ کو جسٹ ایک بریف سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ حج جو ہے وہ کس کس مقام کے اوپر اس کے ارکان شامل ہیں. جو کبھی حج پہ نہیں گیا ہوتا یا کبھی کسی نے اگر حج کی کوئی بات کبھی نہیں سنی کسی کے منہ سے، تو پہلا امپریشن جو ایک بچپن سے ہم حج کے بارے میں سنتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں خانہ کعبہ آتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس خانہ کعبہ ہی حج ہے، وہیں پہ جا کر حج ہوگا، بس خانہ کعبہ کے ارد گرد ہی کہیں رہنا ہوتا ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے. عمرے کے اندر آپ خانہ کعبہ کے گرد ہی ہر وقت گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ادھر ہی آپ کے سارے ارکان ہوتے ہیں. لیکن جب حج شروع ہوتا ہے تو حج میں کعبہ صرف چند گھڑیوں کے لیے یعنی چند گھنٹوں کے لیے آپ جاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی سارے کا سارا حج میدانوں میں ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ میدان ہیں. اب آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ ایک کسی نے پکچر انٹرنیٹ پہ ڈالی ہوئی تھی تو میں نے آپ کی اس کے لیے رکھی ہے. ایک یہ رف سی ایک پکچر ہے جس کے اندر ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے. مکہ کو تو سب جانتے ہیں، مکہ کے اندر اس کی سگنیفیکنٹ پلیس کیا ہے، خانہ کعبہ. مکہ سے اگر تھوڑا سا اس طرف سیدھ میں چلنا شروع کریں تو یہاں جا کر تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر دور ایک وادی ہے جسے مینا کی وادی کہا جاتا ہے، مینا کا میدان کہا جاتا ہے. یہ بہت وسیع میدان ہے، بہت زیادہ بڑا، بہت ہی زیادہ بڑا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں وہ اس میدان سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو پہلا دن گزارنا ہوتا ہے وہ مینا میں گزارنا ہوتا ہے.
تو مینا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پلیس ہے. یہاں پہ خیمے لگے ہوتے ہیں اور ان خیموں میں آپ نے گروپس کے ساتھ جا کر رہنا ہوتا ہے, اور کچھ عبادتیں ادھر کی ہیں اور کچھ عبادتیں پھر اگلے میدانوں کی ہیں. تو سب سے پہلا سٹاپ اوور آپ کا مینا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو کافی دور کر کے ایک ہے, یہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا, ماؤنٹ عرفات. بیسیکلی یہاں پر عرفات کا میدان ہے. اور ماؤنٹ عرفات کسے کہتے ہیں؟ جو عرفات کے اندر ایک چھوٹی پہاڑی ہے جسے جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے, اس کو ماؤنٹ عرفات بھی کہتے ہیں, یعنی عرفات کا پہاڑ. ٹھیک ہے, تو اس جگہ پر اس کی بہت فضیلت ہے. آگے چل کے میں ڈسکس کروں گی کس حوالے سے فضیلت ہے. تو میدان عرفات ایک الگ میدان ہے جو مینا سے کافی دور ہے. آپ کو یہاں تک بھی پھر جانا پڑتا ہے, 11 سے لے کر تقریباً آپ کا 15 to 16 کلومیٹرز, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ مینا میں کس جگہ پہ اسٹے کر رہے ہیں, اس حساب سے آپ کا ڈسٹینس پڑتا ہے عرفات. پھر عرفات مطلب یہ سب سیدھ میں ہے. ٹھیک ہے, عرفات سے پھر آپ واپس آتے ہیں مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ مینا اور عرفات کے ایک بیچ میں ایک اسٹیشن ہے, اور یہ کیا ہے؟ یہ پہاڑی نما علاقہ ہے. یہ بھی کھلا میدان ہے بٹ یہ اسٹریٹ میدان نہیں ہے. جس طرح مینا ہے نا پورا میدان ہے, عرفات بھی میدان ہے, اس کے اندر صرف ایک چھوٹی پہاڑی ہے, ارد گرد سارا میدان ہے. لیکن مزدلفہ جو ہے وہ پہاڑ نما وادی ہے جس کے اندر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں, اور انہی پہاڑیوں اور پتھروں کے اوپر ہی آپ نے اسٹے کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر مڑ کے آپ آتے ہیں مینا میں, اور یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے, جمرات, جدھر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل کیا جاتا ہے, وہ مینا کے بالکل حدود کے اینڈ پہ ہے. تو یہ پھر اس کے بعد آتے ہیں آپ کعبہ. تو یہ جو سارا اوور آل اگر آپ دیکھیں تو تقریباً مکہ سے لے کر عرفات کے میدان تک 21 سے 22 کلومیٹر کا ایک فاصلہ ہے, جو کہ آپ نے 5 دنوں کے اندر, اسپیشلی پہلے 3 دن کے اندر, آپ نے اس کو آگے پیچھے چلتے رہنا ہے, موو کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو حج کے دنوں کو بہت عام جان کر یا یہ سمجھ کر مت جائیں کہ بہت ہی کوئی آسان چیز ہے. میں کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ میں کسی چیز کو یہ بتا جو آسان بھی ہو اور اسے میں کہہ کے بھیجوں کہ بھئی یہ بہت مشکل چیز ہے. جی بہت مشکل نہیں, عموماً دلاسا اسی طرح دیا جاتا ہے کہ چیز آسان ہے. لیکن حج کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ جی حج آسان ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اگلے بندے کے ساتھ زیادتی ہے یہ کہنا, کیونکہ آپ مینٹلی کسی کو پریپیئر کر کے نہیں بھیج رہے, اور بندہ اسی اس میں جا رہا ہے کہ چل ٹھیک ہے ہو جائے گا آسانی سے. تو اگر بندہ مینٹلی پریپیئر ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے, کتنا چلنا ہے, کتنی مجھے انرجی چاہیے, کتنی مجھے اس کے لیے ہیلتھ چاہیے, تو ہی اس کے لیے بینیفیشل ہوگا. اور اگر وہاں جا کے اس کو آسان بھی لگتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر مشکل لگتا ہے تو کم از کم وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا ہو کہ ہاں بھائی حج میں مشکل ہوگی. حج جو ہے, ہم اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر, گھروں کی آسائشیں چھوڑ کر کھلے میدانوں میں رہنے کے کب عادی ہیں؟ ہم لوگ نہیں رہ سکتے. ہم پرانے زمانے کے لوگ نہیں ہیں کہ جو ویسے ہی خیموں میں رہتے تھے یا جو میدانوں کے اندر گرمی برداشت کرتے تھے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم لوگوں کو تو گھروں کی چھتوں کے اندر آرام دہ بستروں پر اور صوفوں پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت ہے, آرام دہ بستروں پر لیٹنے کی عادت ہے. تو اگر کسی انسان کو بھیج دیا جائے ایک دم سے کہ جا کے آپ پہاڑی کے اوپر پتھروں کے اوپر سوئیں, تو وہ کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ اور پھر ہم لوگوں کو تو گاڑی, موٹر سائیکل, بس طرح کی سواریاں کرنے کی عادت ہے. ہم لوگ نہیں چل سکتے 21 کلومیٹر. ٹھیک ہے, تو اور وہاں پہ آپ کو سم ٹائمز نہ چاہ کے بھی چلنا پڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مکہ سے لے کر ماؤنٹ عرفات یعنی میدان عرفات تک 21 سے 22 کلومیٹر آپ مینٹلی پریپیئر رہیں کہ بیچ میں کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے آپ کو کبھی 13 کلومیٹر چلنا پڑے, کبھی 15 کلومیٹر چلنا پڑے, ہو سکتا ہے کسی کو صرف 5 کلومیٹر چلنا پڑے. لیکن ان پیچز کے اندر ہر وقت آپ کو بس اویلیبل نہیں ہوگی, ہر وقت آپ کو ٹیکسی اویلیبل نہیں ہوگی, اور وہاں جا کر شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کمپلیننگ موڈ میں آ جاتے ہیں, ایجنٹس کا سر کھا جاتے ہیں کمپلینس کر کر کے. کچھ کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 30 سے 40 لاکھ کا مجمع اس ایک دن میں سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. بسیں خراب ہو سکتی ہیں, ٹریفک کی وجہ سے بس اویلیبلٹی ختم ہو سکتی ہے, ٹیکسی اگر آپ کروائیں گے بھی تو کدھر تک جائے گی, کدھر تک لوگوں کے بیچ میں, لوگوں کے سمندر کے بیچ میں وہ گاڑیاں جائیں گی. ٹھیک ہے, تو انڈرسٹینڈ کر کے جانا ہے, کمپلیننگ موڈ میں نہیں جانا. حج کرنے جا رہے ہیں, اپنے اندر سے ساری انا, سارا غرور, سارا تکبر چھوڑ کر جائیں. ہم اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور حج کے ارکان سنتے سنتے آپ کو پتا چلے گا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بس اللہ ہی اللہ ہے, ہر طرف اللہ کا نام ہے. ایون جو آپ لبیک پڑھنا شروع کریں اس میں اللہ کا نام ہے,
آپ اس کے اندر عمرہ کریں، اس کے اندر اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کا نام ہے، آپ حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں، آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ جو تکبیرات تشریق ہوتی ہیں، یہ جو میں نے ابھی شروع میں لیکچر کے پڑھی، وہ پوری کی پوری اللہ کے اوپر ہے، اللہ کی بڑائی کے اوپر، ہر جگہ اللہ ہی اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ اپنا فخر، اپنا غرور، اپنی آسائشوں کی عادتیں سب کچھ سائیڈ پہ رکھ کر اللہ کا بندہ بن کر جائیں، تاکہ آپ حج کو اس کی پوری روح کے ساتھ اس عمل کو گزار سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب چلتے ہیں ہم آگے۔ حج کا پہلا دن، حج کا پہلا دن 8 ذی الحج کو سٹارٹ ہوتا ہے۔ عمرے کو میں دوبارہ ایکسپلین نہیں کر رہی، کیونکہ عمرے کے لیے آلریڈی میں بہت ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکی ہوں۔ کسی کو اگر کسی بھی قسم کا کوسچن ہے تو مجھے واٹس ایپ گروپ پہ آرام سے وہ میسج کر سکتا ہے، یا پھر ویڈیو کے نیچے جا کر یوٹیوب پہ ہی آپ کامنٹ کر دیں، میں پڑھ لیتی ہوں کامنٹس، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ 8 ذی الحج ہوئی، عمرہ لوگ کر چکے تھے، میں حج تمتع کی بات کر رہی ہوں۔ حج تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیتے ہیں اور آپ نارمل اپنی لائف جتنے بھی دن بیچ میں ہوتے ہیں وہ آپ جی رہے ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے 8 ذی الحج۔ 8 ذی الحج کو حج کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، اور یہاں میں نے دیکھی اوپر بریکٹ میں لکھا ہے سورج نکلنے کے بعد۔ آپ نے سارے کام سورج نکلنے کے بعد سے سٹارٹ کرنے ہیں، یعنی کچھ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایجنٹس جو ہیں آپ کو صبح صبح ہی مینا میں لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان سے کہیں کہ بھئی نہیں، ہمیں فجر کے بعد جب سورج نکل آئے گا ہم اس کے بعد جائیں گے، اتنی ارلی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پھر بھی کوئی مجبوری ہے اور کوئی لے جاتا ہے آپ کو زبردستی، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ اصل جو شروع ہوتا ہے حج کا دن وہ سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی آپ جہاں بھی موجود ہیں، جو بھی آپ کی رہائش گاہ ہے، وہاں پہ آپ نے فجر ادا کر لینی ہے، اور فجر ادا کرنے کے بعد جب سورج نکل آتا ہے، اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے آپ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے غسل کرنا۔ اچھا، اب یہاں پہ میں سٹیپس جب لکھوں گی تو آپ نے کلر کوڈنگ کو نوٹ کرنا ہے۔ کلر کوڈنگ میں نے کی ہے، کچھ بلاکس میں نے بالکل وائٹ رکھے ہیں، جیسے غسل کرنا کو میں نے بالکل وائٹ رکھا ہے۔ جو چیز میں نے وائٹ رکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضروری عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس لیے بار بار اس طرح کی چیز بتا رہی ہوں کہ سم ٹائمز کچھ ایسے پرابلم ہوتے ہیں کہ آپ غسل نہیں کر پا رہے ہوتے، اور لوگ سر پہ سوار کر لیتے ہیں غسل کرنا ہی کرنا ہے شاید، اسی لیے میں نے اس کو وائٹ کیا ہے کہ مسنون عمل ضرور ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر پا رہے، آپ آلریڈی پاک صاف ہیں، آپ نے رات کو غسل کر لیا تھا یا کل کر لیا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جس طرح خواتین ہیں، وہ کہتی ہیں اچھا ہم نے رات کو کر لیا تھا کیونکہ بال نہیں سوکھ رہے، اب گیلے گیلے بال کیسے باندھیں گے احرام کے اندر، آگے 3 دن احرام میں آپ نے رہنا ہے، تو آپ گیلے گیلے بالوں کے ساتھ آپ کو کوفت ہوتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ہو سکتا ہے فجر سے پہلے اٹھ کے غسل کر لیں، یہ بھی پاسبل تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے پہلے کر لیا یا آپ ویسے پاک صاف ہیں، آپ کو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہو رہی، کوئی ایسی آپ کے اوپر واجب نہیں ہوا ہوا غسل، تو آپ نہ بھی کریں تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لکھا میں نے اس لیے کہ مسنون عمل ہے، آف کورس اچھی بات ہے کہ آپ غسل کریں، غسل کر لیں، بے شک فجر سے پہلے کر لیں، بے شک اس کے بعد کر لیں، غسل کر لیں، پاک صاف کپڑے پہن لیں۔ یہاں پہ اب ایک بات اور بھی پوائنٹ ہائی لائٹ کروں گی میں، وہ یہ کہ جس طرح خواتین کا جو مسائل ہیں، سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ حیض کی کنڈیشن میں ہے، پیریڈز کے اندر ہے، اور ابھی اس کے 1-2 دن رہ گئے ہیں باقی، بالکل بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ حج کا احرام ایسے ہی پہن لیں۔ تو اب دیکھیں نا، غسل اس میں بھی تو پھر واجب نہیں رہا نا، ایک عورت حالانکہ اس کے اوپر ابھی وہ ناپاکی کی حالت میں، بٹ وہ احرام پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ احرام پہن کر حج کے باقی ارکان کر سکتی ہے، صرف ایک رکن ہے جو حج کا رکن وہ نہیں ادا کرے گی، اور وہ بعد میں پاک ہونے کے بعد کرے گی، وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو میں بتا دوں گی۔ باقی تمام ارکان حج کے حیض کی حالت میں بھی ایزیلی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات پروف ہوتی ہے کہ غسل کرنا از ناٹ فرض، ٹھیک ہے؟ فرض سمجھ کے خود کو بیمار کرنے کی، پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر لیں، بہت اچھا ہے۔ ریکمینڈڈ بھی اس لیے ہے کہ آگے آپ نے رہنا ہے میدانوں میں، اور آپ کو آئے گا خوب پسینہ، بہتر ہے صاف ستھرے ہو کر جائیں، تاکہ آپ خود سے بھی مطلب خوشبو تو لگانا منع ہوگا، بٹ یہ بھی بات یاد رکھیں بھی آپ نے احرام نہیں پہنا، جب تک آپ نے احرام نہیں پہنا آپ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ غسل کے دوران ذرا اچھے سے صابن سے نہا لیں اچھی طریقے سے، تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ تھوڑا 1-2 دن کی گرمی اور پسینہ برداشت کرنے کے قابل رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلا سٹیپ از غسل کرنا۔ سیکنڈ سٹیپ ہے احرام باندھنا۔ اب کلر کوڈ کی میں بات کری تھی، جو چیز میں ریڈ میں لکھ رہی ہوں
وہ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہ نہ کی گئی تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ حج کے اندر 3 رکن ہیں، جو نہ کیے جائیں تو حج نہیں ہوتا، یعنی اس کی کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ہوتی۔ باقی چیزیں ہیں نا کہ اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلطی سے مس ہو گئیں یا کوئی چیز رہ گئی تو آپ اس کا جرمانہ دیتے ہیں۔ وہ جرمانے ہم انشاءاللہ جب 5 دن پورے ڈسکس کر لیں گے نا حج کے، اس کے بعد میں پھر بتاؤں گی کہ کون کون سی چیزوں کے اوپر جرمانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ 3 حج کے رکن ایسے ہیں جو اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی مس کر دیا تو آپ کا حج ہے ہی نہیں، اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں سب سے پہلی چیز ہے احرام۔ احرام ہی نہیں، اگر آپ احرام کی حالت میں انٹر ہی نہیں ہوئے، آپ کا احرام کا لباس ہی ٹھیک نہیں تھا، آپ نے احرام کی نیت نہیں کی، تو پھر آپ جو ہے حج نہیں کر سکتے۔ آپ بغیر نیت کے اٹھ کے مینا چلے جائیں، آپ کا کیا حج ہوگا؟ کوئی حج نہیں ہوگا۔ تو احرام باندھنا۔ اچھا، 3rd سٹیپ نوافل ادا کرنا۔ اب یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، ہم کیونکہ ایک نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، زندگی کا سب سے بڑا ٹاسک ہم اکمپلش کرنے جا رہے ہیں، تو نفل تو ویسے بھی انسان پڑھ ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم تو ویسے اللہ تعالیٰ سے آپ نفل پڑھیں، حاجت کے بھی بے شک پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ آپ کے اس کام کو آپ کے لیے آسان کرے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہونے جا رہا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں پاسبل ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نفل پڑھ کے کہ اللہ جو ہے آپ کو، آپ کے لیے سارے مناسک بھی آسان کرے، آپ کو صحت کے ساتھ بھی رکھے، اور آپ کی تمام مناسک پورے بھی ہو سکے وقت پر بغیر کسی کفارے اور جرمانے کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں کریں، نوافل ادا کریں، اور نوافل ادا کر کے نیت کریں۔ اب جو لوگ احرام والی ویڈیو سن چکے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ احرام کی پابندی سٹارٹ کب ہوتی ہے؟ جس وقت آپ نیت کر لیتے ہیں۔ آپ لباس اگر خالی 2 چادریں مرد پہن لیں یا عورتیں اپنا وہ عبایا یا جو بھی چیزیں پہن لیں اور ابھی نیت نہیں کی، تو آپ ابھی احرام کی پابندی میں داخل نہیں ہوئے۔ احرام کا لباس پہننے کے بعد جس وقت آپ نیت کر لیں گے، اس وقت سے آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو نیت کرنے میں بھی بہت جلدی نہ کریں، جب آپ کو لگے کہ بس والے آ چکے ہیں، گروپ کو لے کے جانے لگے ہیں، اس ٹائم نیت کر لیں۔ اور نیت کیا ہوگی؟ سمپل سی، اللہم لبیک الحج، جس طرح ہم نے کی تھی اللہم لبیک العمرہ، ٹھیک ہے، اللہ میں حاضر ہوں عمرے کے لیے۔ اسی طرح آپ یہ کریں گے اللہم لبیک الحج، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں حج کے لیے۔ آپ یہ بات عربی میں بھی کر سکتے ہیں، یہ بات آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ نیت دل کا نام ہوتی ہے، دل میں آپ اس وقت ارادہ کر لیں، ساتھ میں یہ دعا ہے کیونکہ اللہم سے سٹارٹ ہو رہی ہے، دعا ہے، آپ دعا کر لیں۔ پھر آپ اردو میں بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس حج کو میرے لیے آسان بنا اور اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہی آپ رٹی رٹائی چیزیں پڑھیں جن کا مطلب بھی سمجھ نہ آ رہا ہو۔ تو نیت کرنی ہے آپ نے، جب نیت کر لی اس کے بعد اب جو ہے آپ کے اوپر احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب بہت احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تلبیہ کیا ہوتی ہے؟ نیت کے ساتھ ہی اس کو پارٹ سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے ونس نیت کر لی، بس اس کے بعد پھر تلبیہ ہے لبیک، ٹھیک ہے، جو لبیک اللہم لبیک، وہ والی تو جو حج پہ جا رہا ہے اس کو رٹی بھی ہونی چاہیے، ایک دفعہ کم از کم ضرور پڑھنی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، مرد جو ہے وہ بلند آواز میں پڑھیں گے، عورتیں جو ہے وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے عورتیں بھی اکثر لائمی میں اونچا اونچا نعرے لگانے شروع کر دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ کراؤڈ ہے اور محرم نامحرم دونوں موجود ہوتے ہیں، تو آپ عورت کی آواز جو ہے ایک لیول سے اوپر نہیں جانی چاہیے، تو لبیک جو ہے وہ عورتیں ذرا آہستہ ہی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم ایک دفعہ تلبیہ پڑھنا، اور اس کے بعد کیونکہ حج کا سفر ہے تو آپ یقین کریں جو لوگ جا رہے ہیں، جو خوش قسمت لوگ اس سال جا رہے ہیں، وہ وہاں جا کے محسوس کریں گے ایک فضا ہی اتنی اچھی ہوتی ہے، ہر طرف لبیک کی پکار ہوتی ہے، خود بخود زبان سے پھر نکلتی ہے، اور اتنا کوئی زبردست سما بندہ ہوتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ایک ایک جم غفیر وائٹ کپڑوں میں، وائٹ چادروں میں، ایسے لگتا ہے جیسے روحیں پھر رہی ہیں، اور مطلب آوازیں اللہ اکبر کی اور لبیک کی آوازیں ہی آوازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، دل وہیں سے آپ کا جو ہے پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، یعنی اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 4 اینڈ پوائنٹ نمبر 5، یہ تینوں ایکچولی ایک ہی پارٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ احرام باندھ کر نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا اسی کا پارٹ ہے، یہ تینوں کام اکٹھے کیا کہلاتے ہیں؟ احرام اور نیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج کا پہلا فرض رکن ہے جس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، احرام و نیت کے بغیر حج نہیں ہوتا۔
پھر اس کے بعد آپ کی مینا کی جانب روانگی ہوگی. ٹھیک ہے، مینا کی جانب آپ نے روانہ ہو جانا. یہ 8 ذی الحج کا دن ہے اور یہ ہے جی مینا کا میدان. اب آپ ذرا دیکھیں اس میدان کو. یہ بھی ایک چھوٹی پکچر ہے، یعنی بھی آدھا آدھا شاید کور ہے، ایک خاص اینگل سے لیا گیا ہے، بٹ یہ اس سے بھی بہت بڑا ہے. یہ ایریل ویو ہے. اور ابھی یہ کوئی اتنے خیمے ہوتے ہیں، اتنے خیمے ہوتے ہیں، اور آپ کو نہیں مل رہا ہوتا آپ کا خیمہ. بڑی ایک عجیب سچویشن بنی ہوتی ہے. تو عورتیں خاص کر کیونکہ ڈائریکشنز میں اچھی نہیں ہوتی ہیں، میری ریکمنڈیشن ہے پہلے دن جب آپ جائیں گے تو آپ کے پاس ابھی نہ تو آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ فریش ہوں گے، ابھی آپ نے حج کے اور کوئی خاص بڑے ارکان پہلے دن نہیں ادا کرنے. اسی لیے آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے ارد گرد کے خیموں کے نمبر پہ، مکتب کے نمبر پہ اور ارد گرد کی روڈز کو ذرا ویو کر لیں تاکہ آپ گھومیں نہیں. گم گئے تو بڑا مشکل ہے وہاں ڈھونڈنا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی جیسے ہیں سارے خیمے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں رات کا منظر. اب آپ یہ دیکھیں دور تک پھیلی ہوئی ہے اور یہ روز ہی روز ہیں سارے خیمے ہیں. اور یہ دیکھیں ایک خیمے، پھر یہ دوسری روز شروع ہو رہی ہیں، پھر یہ روز شروع ہو رہی ہیں، پھر یہ مطلب اگر آپ نکل کے ادھر ادھر ہو گئے تو آپ پھر اگر آپ نے آپ کی سینس آف ڈائریکشن ٹھیک نہ ہوئی تو آپ واپس کیسے پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، آپ کا ایجنٹ آپ کو بس میں مینا تک پہنچائے گا. آپ بس میں بیٹھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. شروع میں جتنا کم تھکنا ہے اتنا کم تھکیں، کیونکہ اگلے جو 2 دن آ رہے ہیں نا وہ بہت ہی مشکل ترین دن آ رہے ہیں. تو اچھا آپ لوگ جب یہاں پہنچ جائیں گے تو اب آپ کو کیا پتا آپ کو کون سا مکتب دیا ہوا ہے، کون سا اس میں خیمہ نمبر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو پہلے اپنا مکتب نمبر یاد رکھنا ہے، اپنا خیمہ نمبر یاد رکھنا ہے. تھوڑا سا باہر نکل کے، باہر میں کیوں کہہ رہی ہوں نکلنے کو، باہر اس لیے نکلنا ہے کہ آپ نے واش روم تک تو جانا ہے اور آپ کو ایک مکتب کے اندر ذرا سے فاصلے کے اوپر واش رومز بنے ہوتے ہیں. اب سب سے بڑا عورتوں کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ واش روم تک جاتی ہیں اور واپس آنے کا راستہ بھول جاتی ہیں، کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے. اتنے زیادہ خیمے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، دیکھنے میں سب ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ کوشش کریں پہلا دن آپ اچھی طریقے سے آبزرو کریں، معائنہ کریں، چند منٹ نکالیں اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ. اگر آپ کے ساتھ آپ کا ہسبینڈ یا آپ کا بھائی یا آپ کا فادر یا کوئی بھی جا رہا ہے مرد، تو اس کو لے کے نکلیں. مردوں کو زیادہ بہتر پہچان ہوتی ہے، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے. اگر کوئی مرد آپ کے ساتھ نہیں ہے اور خواتین کا گروپ ہے یا مرد ہے جو ویل چیئر پہ ہے، کوئی ایسا ہے جس کو آپ نہیں باہر لے کر اس طرح نکل سکتے ہیں، تو آپ کم از کم 1-2 خواتین گروپ کی پکڑیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ جا کر معائنہ کر کے آئیں. اور جب بھی جائیں واش روم میں کوشش کریں 2 سے 3 خواتین اکٹھی جائیں تاکہ گھومیں نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں وہاں گھومنا بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اور پہلے ہی دن گم جانا، آپ کدھر جائیں گے؟ آپ کا کھانا پینا ہر چیز آپ کے مکتب میں، آپ کے خیمے کے اندر ہے. بڑی کیئرفل ہو کے رہنا ہے، بہت کیئرفل. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ ایک گروپ کی فارم میں چلیں وہاں پہ. اچھا اور پھر ایک چیز اور، کیونکہ یہاں نا میں آپ کو ایک اور بات اور بتا دوں، 3 پیرالل روڈز ہیں. یہ ادھر آپ کو ایک درمیان میں نظر آ رہی ہوگی، ایک ادھر ہے، ایک اس طرف ہے. ٹھیک ہے. یہ پوری، کیونکہ پوری تو نہیں آ رہی تصویر، تو یہ 3 بڑی بڑی کھلی روڈز ہیں اور ان تینوں کے درمیان میں یہ خیمے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا مکتب پہچاننا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے بھی کہ جب آپ سارے ارکان پورے کر کے واپس آ رہے ہوں گے مینا، تو اگر آپ اس روڈ پہ چڑھ گئے غلطی سے یا آپ اس روڈ پہ چڑھ گئے غلطی سے اور آپ کا مکتب یہاں سے کھلتا ہوا دروازہ اس کا یہاں پہ ہوا گئی، تو آپ کو تو یو ٹرن ملے گا وہ کتنے 11-12 کلومیٹر کے بعد. پھر کدھر سے چل چل کے آئیں گے؟ اور ادھر تو ٹیکسی نہیں ملے گی آپ کو. اور یہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، میرے اپنے گروپ میں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اس وجہ سے پہلا دن ہلکا پھلکا معائنہ کریں، ارد گرد کی نشانیاں یاد رکھیں، اپنے پاس ہر چیز کو نوٹ کریں، آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، چیزوں کو اچھی طریقے سے آبزرو کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں ذرا کلوز ویو ہے. یہ ہوتا ہے مکتب نمبر اور یہ گیٹ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مکتب اتنا بڑا سا ہوتا ہے، کافی بڑا سا ہوتا ہے ایک ایریا، اور وہ ہر ملک کو نا انہوں نے اپنے اپنے مکتب دیے ہوتے ہیں. اب یہ جس میں 77 نمبر ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس ملک کا ہے، مگر اس مکتب کے اندر آپ گھسیں گے، ادھر خیمہ، ادھر خیمہ، ادھر گلی ہے، ادھر گلی، ہر یہ خیمہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ان کے بیچ چھوٹی چھوٹی گلیاں، اتنی تنگ گلیاں، یقین کریں کہ صرف ایک بندے کے گزرنے کی جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ انٹر ہو گئے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، آپ نے ادھر جانا تھا ادھر جانا تھا. ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو کہ ادھر جا کے پھر ایک گلی آگے آتی ہے ادھر جانا ہو. تو سمجھیں کہ ایک محلے کی گلیوں میں گھس گئے ہیں اور اب آپ کا گھومنے کا پورے چانس ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں بار بار تاکید کر رہی ہوں اس چیز کی. اچھا ہاں آگے چلتے ہیں. ابھی تک ہم نے کیا کیا؟ احرام پہن لیا،
نیت کر لی، مینا روانہ ہو گئے، مینا آ گئے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب اس سے اگلا سٹیپ ہے مینا میں ظہر کی نماز جو بھی نارمل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مینا میں عصر کی نماز، پھر مینا میں مغرب کی نماز، مینا میں عشاء کی نماز، یہ ساری نمازیں پہلا دن صرف آپ نے یہی کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو فیملیرائز کروانا ہے، تھوڑا سا ریسٹ کریں، تھوڑی سی عبادت کریں، ساری نمازیں وقت پہ پڑھیں اور عبادت کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں. یہ میں نے اسی لیے اگین وائٹ رکھا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے سو گیا ہے یا کسی کے اس وقت نہیں کچھ کر پایا زیادہ تو اس لیے پریشان نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے آج قرآن نہیں پڑھا تھا تو شاید کچھ ہو گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، جتنا ٹائم ہے اس کو اچھا یوٹیلائز کریں. یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں جو سب سے بڑی غلطی خواتین کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بیٹھ کر گپیں مارتی ہیں. اتنی گپیں مارتی ہیں، اتنی گپیں مارتی ہیں کہ مطلب وہ لگ ہی نہیں رہا ہوتا آپ حج کرنے آئے ہیں، وہ گپوں میں ٹائم نکل جاتا ہے. فلاں کے بچے کے اسکول میں جاتے ہیں، تمہارے بچے کے اسکول میں جاتے ہیں، میرے بچے اس میں جاتے ہیں، فلاں اچھا علاقہ ہے، فلاں ایسا ہے، یہ مطلب وہ دنیاوی باتیں کر کر کے اور پھر اور تو اور سب سے ڈینجرس جو بات ہوتی ہے وہاں پہ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب فرقے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تم کس فرقے سے ہو، میں اس فرقے سے ہوں، اور اس کے بعد لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. خدا کے لیے حج کے دنوں میں ایسی کوئی بات نہ کریں جس کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. اگر کوئی آپ کو فورسفلی کہہ رہا ہے کہ تم یہ غلط کر رہی ہو یا تم لگتا ہے فلاں فرقے کی ہو، آپ اسے کہتے ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، بس فرقے کو مت ڈسکس کریں، یہ جگہ نہیں ہے فرقے ڈسکس کرنے کی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو پرسنل تجزیے پہ بتا رہی ہوں. خواتین کا سب سے ہاٹ فیوریٹ ٹاپک یہی ہے. یس آف کورس انشاءاللہ میں ابھی اگلی سلائڈ پہ پورے 11 آئٹمز آپ کو ایک ہی سلائڈ پہ دکھاؤں گی. ٹھیک ہے دھیرج، میں دکھانے لگی ہوں. اچھا تو عبادت، قرآن، دعائیں، ٹھیک ہے. آپ نے یہ مطلب اپنا وقت کو بلا وجہ ضائع نہیں کریں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس مصلی بچھا کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اب ہلے ہی نہ وہاں سے، تسبیح بس کر لی تو بس ختم، اور کسی سے بات ہی نہیں کرنی، کوئی بات بھی کر رہا ہے تو نہیں. میں آپ کو یہ بھی ریکمینڈ کروں گی کہ یہ دن ہے، یہ موقع ہیں، جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کمائیں. نیکیاں کمانے کے بہت طریقے ہیں وہاں پہ. جو لوگ خود صحت مند ہیں وہ بزرگوں کی، خیمے میں موجود بزرگوں کی خدمت کریں، ان کو کھانا پانی کھلائیں. آپ کی ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہے. اب میں اپنی بتا دیتی ہوں میں نے کیا طریقہ پکڑا ہوا تھا کہ مجھے کیونکہ الحمدللہ خیمے کی سمجھ بہت اچھی آ گئی تھی کہ کدھر سے کدھر راستہ جاتا ہے اور واش رومز کدھر ہیں اور یہ وہ. تو میں نے یہ کر لیا تھا کہ گروپ میں سے جتنی خواتین تھیں نا جن کو نہیں سمجھ آتی تھی تو میں ان کو ہر نماز سے پہلے لے کے جاتی تھی غسل خانے تک، وضو کروا کے واپس لے کے آتی تھی. میں نے ڈیوٹی پکڑ لی تھی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ لوگ بھی کوشش کریں جو آپ کو نیکی کا موقع مل رہا ہے اس کام میں جتیں، لوگوں کی خدمت بھی کریں، یہ بھی عبادت ہے. آپ پھر تسبیحات پڑھیں، اچھی باتیں کریں، دینی باتیں کریں، قرآن کی آیات ایک دوسرے کو سنائیں، کوئی تلاوت کر لے، کوئی درس دے دے، کوئی آپ نے کوئی اچھی بات سنی ہوئی ہے تفسیر کے حوالے سے آپ وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کنسٹرکٹیو کاموں میں اس دن کو لگانا ہے اور انرجی سیف رکھنی ہے. انرجی اس دن نہیں ضائع کرنی، اگلے دن سے آپ کی انرجی کی جو ہے نا وہ بینڈ بجنے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جناب تھا حج کا پہلا دن. اچھا اس میں 12واں پوائنٹ ہے مینا میں رات گزارنا. اچھا یہ جو مینا میں رات گزارنے کا عمل ہے یہ واجب ہے. واجب سے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آپ کی رات نہیں گزرتی، یعنی اگر دن میں آپ نہیں پہنچ سکے کسی بھی وجہ سے، کوئی 100 طرح کے پرابلم ہوتے ہیں، سم ٹائمز لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں تو کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اگر دن میں نہیں بھی پہنچ سکے تو پھر بھی خیر ہے، لیکن مینا میں رات گزارنے ضرور آ جائیں، چاہے چند گھڑیاں ہی گزاریں، کیونکہ مینا کی رات واجب ہے. آپ نے اس میدان میں رات ضرور گزارنی ہے، اور اگر یہ نہیں گزار پائے یا چھوٹ گئی کسی بھی وجہ سے تو اس کے اوپر پھر کفارہ ہوگا. کفارے کا ذکر ہم انشاءاللہ آخری دن کریں گے کہ کیا کیا کفارے کس کس چیز پر ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پوری ایک سلائیڈ کے اوپر یہ سارے پوائنٹس کے اوور آل آپ نے کیا کرنا ہے حج کے پہلے دن. آپ لوگ بالکل فکر نہیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حج پہ جانے سے پہلے میں پراپر ایک چیک لسٹ بنا کے PDF آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی. وہ چیک لسٹ بے شک پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھیں، بلکہ میں تو کہوں گی ریکمینڈ کروں گی اس کی فوٹو کاپیز کروا کے وہاں بھی بانٹیں، جو جو وہاں موجود ہے اپنی آسانی کے لیے، جو جو ٹاسک ہوتا جا رہا ہے اس کو ٹک کرتا جائے تاکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں اس کے ایک شارٹ فارمیٹ بھی بنا کے آپ لوگوں کو دے دوں گی. تو یہ سارے کام جو ہے وہ 8 ذی الحج کے ہیں. رات ہو گئی، آپ نے رات گزارنی ہے، رات کو بھی عبادت کریں بٹ سوئیں ضرور پلیز. کسی کی باتوں میں نہیں آنا کہ جی ساری رات جاگنا یہاں کوئی فرض ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مینا میں قیام کر کے سوئیں، اگلے دن بہت انرجی چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، سوئیں، اگلے 2 دن آپ نہیں سو پائیں گے تو پلیز سوئیں. ٹھیک ہے، کچھ حصہ رات کا ضرور سوئیں.
اچھا جی، حج کا دوسرا دن شروع ہو گیا. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی اذان ہوئی. آپ نے مینا میں ہی نماز فجر ادا کرنی ہے اور آپ کا قافلہ آگے جانے کے لیے ریڈی ہے. آپ نے فجر کی نماز مینا میں ادا کر دی. اب شروع ہونے جا رہا ہے سورج نکلنے کے بعد یوم عرفہ، 9 ذی الحج کا دن. مین دن. حج کے بارے میں کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یوم عرفہ ہی ایکچولی حج ہے. اگر کوئی عرفات کے دن عرفات کے میدان میں نہیں جاتا تو اس کا حج نہیں ہے، چاہے وہ احرام باندھ کے بیٹھا ہوا تھا، چاہے کچھ بھی تھا. یہی وہ وجہ ہے کہ جو حاجی یہاں سے جاتے ہیں حج کی نیت کر کے، تو سعودی گورنمنٹ یہ رسپانسبلٹی لیتی ہے کہ اگر کوئی ہاسپٹل میں بھی موجود ہے تو اس کو بھی تھرو ایمبولینس وہاں پر انٹر کرا دیا جاتا ہے. وہ ایمبولینس میں ہی رہتا ہے بٹ ایٹ لیسٹ عرفات کے میدان میں اس کی انٹری ضرور کرا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس دن کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے، بہت زیادہ اچھے طریقے سے گزارنا ہے. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ، یعنی کہ اس دن سے زیادہ اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں سب سے زیادہ لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے اور جہنم سے نجات دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی دن کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ جو شخص حج کر لیتا ہے اور اس کا حج قبول ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ والا دن اگر اس کی قبولیت کا دن ہو گیا تو وہ اس طرح سے پاک صاف ہو جائے گا گناہوں سے جیسے ایک بچہ جو ہے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس دن کی اہمیت کو پلیز ضائع نہیں کیجیے گا. آگے آگے میں بتاؤں گی کہاں کہاں کیسے کیسے لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس جگہ کو. ٹھیک ہے، تو مینا میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے اپنا سامان اٹھایا. آپ نے باقی سامان، میجر سامان خیمے میں ہی چھوڑنا ہے، سارا سامان اٹھا کر نہیں لے کر جانا. خیمے میں چھوڑ کر جائیں. ایک دو چیزیں ساتھ رکھیں کیونکہ کیری کر کر کے آپ کو پرابلم ہوگی، جتنا بوجھ اٹھائیں گے اتنی پرابلم ہوگی. پانی کی بہت زیادہ لالچ نہیں کرنی، پانی ہر جگہ پہ آپ کو میدان عرفات میں بھی مل جائے گا. سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھے انتظام کیے ہوتے ہیں. تو نمبر 2 پوائنٹ ہے میدان عرفات کی جانب آپ کی روانگی. یہ میں نے کیوں ریڈ کیا؟ کیونکہ عرفات میں جانا تو ایک لازم ملزوم عمل ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہے. عرفات میں وقوف نہ کیا تو حج نہیں. وقوف عرفہ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عرفات میں جا کے قیام کرنا، اس بات کو، اس عمل کو کہا جاتا ہے وقوف عرفہ. اور یہ وہ رکن ہے حج کا جو لازم ملزوم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہے. مسجد نمرہ میں خطبہ حج سننا. اچھا، اب یہاں سے ہوگا کہ ادھر سے بھی آپ کو مینا سے آپ کی بسز آپ کو پہنچائیں گی آگے عرفات تک. ٹھیک ہے، تو پلیز بسز میں بیٹھ جائیے گا کیونکہ عرفات سے واپسی پہ بس کی گارنٹی نہیں ہوتی، یہاں سے بس گارنٹیڈ آپ کو لے کے جاتی ہے. تو بہتر ہے اگین انرجی کو سیو کریں. آپ بیٹھ جائیں بس میں. بس آپ کو عرفات جو ہے وہ پہنچا دے گی. اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے گروپ میں وہاں پہ جو خیمہ ارینج کیا ہوگا انہوں نے، اس در تک آپ کو پہنچا دیں گے. ادروائز آپ خود اگر پیدل چل کے گئے، جنہیں شوق ہے جانے کا تو وہ جا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ خود گئے تو پھر ایک پرابلم یہ ہوگا کہ آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ کا خیمہ کہاں ہے. وہاں پہ بھی بہت سارے خیمے ہوتے ہیں بٹ وہاں پہ مینا کی طرح چھوٹے سائز کے خیمے نہیں ہوتے، مکتب نہیں ہوتے، وہاں بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں. اور تقریباً آپ کہہ لیں کہ مینا کے خیموں کی 4 5 5 خیموں کے لوگ ادھر کے عرفات میں ایک ایک خیمے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کم از کم 150 200 لوگ ایک خیمے میں ہوتے ہیں، اتنے بڑے خیمے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اب وہاں پہ جا کر میں نے دیکھیں ایک پوائنٹ اگین لکھا ہے مسجد نمرہ میں خطبہ حج سننا. دس از آلسو ناٹ obligatory. ٹھیک ہے، یہ فرض نہیں ہے سننا. اور اس کی بھی دیکھیں ریزن بڑی سالڈ موجود ہے. وہ یہ ہے کہ مسجد نمرہ جو ہے وہ اتنے بڑے عرفات کے میدان کے ایک کونے میں. ٹھیک ہے، اور اس مسجد میں نہ تو اتنی کیپیسٹی ہے اور نہ ہی وہاں تک ہر بندے کی پہنچ ہوگی کیونکہ آپ کا خیمہ نہیں پتا آپ کو کہاں ایلوکیٹ ہوئے، آپ کو نہیں پتا آپ کی بس نے آپ کو کب ڈراپ کیا. آپ ڈراپ ہوئے اور خطبہ جو ہے وہ ظہر سے تھوڑی دیر پہلے ہو جاتا ہے. اب اتنی جلدی وہ ہو جاتا ہے کہ آپ جب تک آلموسٹ پہنچتے ہیں وہاں پر تو خطبہ بھی ختم ہو چکا ہوا ہوتا ہے. تو اسی لیے اگر تو آپ کا خیمہ مسجد نمرہ کے قریب ہے یا آپ لکیلی بہت ارلی پہنچ گئے ہیں یا آپ جو ہے وہ پیدل چل کے آ گئے ہیں اور صبح صبح ہی پہنچ گئے ہیں تو پھر تو آپ چلے جائیں مسجد نمرہ میں، وہاں شاید آپ کو جگہ مل جائے. بٹ خواتین کو تو میرا خیال ہے بالکل ہی نہیں جانا چاہیے کیونکہ اگین پرابلم ہوگی، آپ خیمہ بھول جائیں گی اپنے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور پھر آپ بھول گئی، حج کے گروپ سے بچھڑ گئی، پھر آپ کو پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جب ایک چیز فرض ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر دیکھیں فرض ہوتی نا تو سعودی گورنمنٹ وہاں پر بہت آسانی تھی ان کے لیے کہ وہ اسپیکرز لگا دیتے، ہر کسی کو سنائی دے جاتا.
انہوں نے اسپیکرز نہیں لگائے ہوئے وہاں پہ، یعنی کہ ہر خیمے تک خطبے کی آواز نہیں پہنچتی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا یہ لازمی ملزوم عمل نہیں ہے کہ ادھر جا کر آپ نے خطبہ حج سننا ہی سننا ہے. پھر آگے جاتا ہے ظہر کے وقت میں ظہرین ادا کرنا. دس از موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آف حج. اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو اتنی لڑائیاں ملیں گی، اتنی لڑائیاں ملیں گی. لوگ آپ کو کہیں گے آپ فلاں فرقے کے، آپ فلاں فرقے کے. آپ کہہ دیں میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں ظہرین ادا کی تھی. ظہرین کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی تھی. اکٹھے پڑھنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھ لی تھیں. اس کا مطلب یہ تھا اذان ایک ہوئی تھی اور اس کے بعد اقامت بلند ہوئی تھی ظہر کی، 2 رکعت ظہر ادا کی تھی، پھر ایک اقامت بلند ہوئی تھی اور ساتھ ہی 2 رکعت عصر ادا کی تھی. اقامت سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ اذان کے بعد جو نماز کھڑی ہونے سے پہلے ایک مختصر اذان دی جاتی ہے تیز والی، اسے اقامت کہتے ہیں. تو ایک اذان ہوئی تھی ظہر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اقامت کے بعد 2 رکعت ظہر پڑھے. کیوں؟ کیونکہ سفر کی نماز ہے، ٹھیک ہے، پوری 4 نہیں پڑھنی ہوتی. 2 رکعت پڑھے اور پھر فوراً دوسری اقامت کے بعد 2 عصر کی رکعتیں پڑھی. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہاں لوگ آپ سے اس بات پہ لڑیں گے پراپر کہ جی نہیں ابھی تم نے 2 اکٹھی کیوں الگ الگ کیوں پڑھ لی ہیں جی، نہیں 4 علیحدہ ہونی چاہیے، نہیں جی 4. آپ کہیں ٹھیک ہے آپ بھی صحیح ہیں، نماز تو نماز ہے، آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کو اگر علم میں آ گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی تو وائی ناٹ آپ وہ عمل کریں جو جس کے زیادہ درجات ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ غلط ہیں. ظاہر اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی بھی اور عصر کی بھی الگ الگ کر کے بھی پڑھیں، قبول تو ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قبول تو کرنی ہے. بٹ ہم نے کوشش کرنی ہے ہم جتنا سنت کے قریب رہیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. ایک اگلا عمل ہے کھڑے ہو کر دعائیں کرنا. یہاں پہ لفظ کھڑے ہو کر کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ اب یہاں پہ یاد رکھیں یہاں پہ عمل دخل آ جاتا ہے اس پہاڑی کا جو میدان عرفات کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی موجود ہے جو اس دن بالکل وائٹ ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ احرام والے لوگ اتنے چڑے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل دور سے وائٹ ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ پہاڑی ہے، اس کا نام ہے جبل رحمت، اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعائیں کی تھیں. ٹھیک ہے، مغفرت کی بھی اور اللہ سے رحمت کی، بخشش کی، امت کی بخشش کی دعا کی تھی. تو اور کافی دیر دعائیں کی تھی. تو آپ نے نماز ختم ہونے کے بعد جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں کرنی ہیں. اور اگر جو ہے آپ اس پہاڑی تک ایزیلی جا سکتے ہیں، اگین شرط یہ ہے کہ آپ کو راستہ واپسی کا پتہ ہو، آپ کے ساتھ آپ کا کوئی پارٹنر ہو، چاہے میل پارٹنر ہے یا چاہے فیمیل ہے، آپ کے ساتھ ضرور موجود ہو. آپ گروپ کی فارم میں جاتے ہیں اگر پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش مت کریں خواتین، کیونکہ وہاں آلریڈی اتنے مرد موجود ہوتے ہیں اور آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، آپ گر سکتے ہیں، سلپ ہو سکتے ہیں پہاڑی سے. ایک سیکنڈ جی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہاڑی کے قریب کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعا کریں. اور اگر وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو واپسی کا راستہ نہیں ملے گا یا آپ کا خیمہ بہت دور ہے، تو تب بھی پورے میدان عرفات کے اندر آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ صحابہ سے ثابت ہے عمل. تو آپ میدان عرفات میں جہاں بھی موجود ہیں وہیں پر آپ خیمے سے باہر نکل جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ خیمے کے اندر پھر وہی بات ہوتی ہے، ایک ویسے بھی انسان کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے نا کہ جب لوگ اتنے ارد گرد موجود ہوں تو آپ کھڑے ہو کر ایک دم سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے ارد گرد کے لوگوں کی نظر آپ پہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، محویت نہیں آتی. تو اس وجہ سے آپ کیا کریں کہ آپ خیمے کے باہر جائیں، آپ کسی کونے میں کھڑے ہو جائیں کہیں پہ بھی جہاں آپ کو سایہ دار جگہ ملتی ہے یا کچھ بھی، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ گرمیوں کا حد چل رہا ہے اور شدید والی گرمی ہونے لگی ہے وہاں، ظاہر ہے ہوتی ہے، ریگستانی علاقہ ہے. لیکن اب الحمدللہ میں نے اس دفعہ جب میں گئی تھی عمرے پہ تو میں نے زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ اب عرفات کے میدان میں بھی ماشاءاللہ سے کافی سبزہ ہو چکا ہے، کافی اچھے اچھے درخت آ گئے ہیں. تو پہلے تو گھنے درخت نہیں ملتے تھے، اب تو درخت پراپر آ گئے ہیں. تو آپ کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں سایہ دار جگہ پہ، خود کو بیمار نہیں کرنا، اور آپ بس کھڑے ہو کے اکیلے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں. جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے رہیں، پھر اس کے بعد تھک کیا گئے بیٹھ جائیں، واپس خیمے میں آ جائیں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے دعائیں کریں، لیٹ کے دعائیں کریں، پھر تازہ دم ہوتے ہیں پھر اٹھ کے جائیں پھر دعائیں کریں. عرفات کے دن کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ دعا. عرفات کے دن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کوئی ایکسٹرا سنت نماز پڑھی، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی قسم کے نوافل ادا کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہمیں بتاتا ہے کہ عرفات کے دن دعا کرنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے. اس دن کو آپ محسوس کریں کہ قیامت کے دن اسی طرح آپ کھڑے ہوں گے وہاں.
اسی طرح تپتی دھوپ ہوگی، بلکہ اس طرح کیا، یہ تو ایک جھلک ہے نا، قیامت کے دن کی تو گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہوگی. آپ محسوس کریں خود کو کہ اس دن، اور فیل ہوتی ہے وہاں، ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے دور دور تک روحیں جیسے بکھری ہیں اور بس ہر کوئی اللہ سے مانگ رہے ہیں. آپ لوگوں کو چھوڑیں، آپ اس دن سیلفش ہو جائیں، صرف اپنے لیے مانگیں. لوگوں کو چھوڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے نہ مانگیں دعائیں، دعائیں لوگوں کے لیے بھی مانگیں. سیلفش ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس دن یہ نہ دیکھیں کہ اچھا میں جو ہے وہ ابھی میں اس کو دیکھ لوں پہلے یا اس کو دیکھ لوں. آپ مدد ضرور کریں لوگوں کی، لیکن آپ اس دن دعائیں مانگیں، بہت ساری دعائیں مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگیں، رو رو کے دعائیں مانگیں. یہی ایک عمل ہے جو اس دن آپ نے کرنا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، وہاں خیموں میں آپ کو مختلف لوگ مختلف مس گائیڈ کریں گے، مختلف طرح کے کاغذ پکڑائیں گے کہ آپ جی یہ ورد کر لیں، یہ والا ورد کر لیں، یہ والی دعائیں پڑھ لیں، یہ والے نوافل پڑھ لیں، ہر نفل میں ایسے پڑھ لیں، ہر نفل میں ویسے کر لیں. آپ چپ کر کے پیپر لے لیں اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. آپ نے یہاں کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں استغفار کرنی ہے، تکبیر بلند کرنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے، وہ بار بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا ہے. آپ نے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ والا آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنی ہے. یہی مسنون عمل ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہیں سے کہ آپ بیٹھ کے نفلی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. وہاں وقوف عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہے. جو لوگ معذور ہیں، نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، یا تھک گئے ہیں، کمزور ہیں، کسی بھی وجہ سے نہیں کھڑے ہو سکتے، بیٹھ کر مانگیں. بیٹھ کر نہیں مانگ سکتے، لیٹ کر مانگیں. مانگیں، اس دن اللہ کی ذات دینے والی ہے، اس دن اللہ کی ذات دیتی ہے، دیتی ہے، ضرور دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مانگنے کا دن. تو یہ جو عمل ہے 5 نمبر پوائنٹ، دعائیں کرنا مسٹ ہے، ضرور کریں. یہ اگر آپ سے اسکپ ہو جاتا ہے تو اس پہ کوئی دم فدیہ، کوئی ایسی کفارہ نہیں ہوگا، لیکن آپ مس کر جائیں گے نا، ایک بہت بڑا پوائنٹ مس کر جائیں گے. آپ نے حج کا مین دن مس کر جائیں گے، آپ وہ چیز مس کر جائیں گے جس کو آپ لینے گئے تھے. اور میں اس وقت جب میں حج پہ گئی تھی تو میں اس طرح قرآن کے قریب نہیں تھی جس طرح اب الحمدللہ ہوں. لیکن اب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اس وقت کاش پڑھا ہوتا قرآن، تو میں اپنے لیے کیا مانگتی؟ تقویٰ. کیونکہ قرآن جب پڑھتے ہیں ہم تو ہمیں قرآن سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ بار بار ایک ہی بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن میں ہدایت ہے ہی متقی لوگوں کے لیے. تقویٰ تقویٰ تقویٰ، ہر جگہ تقویٰ کی تکرار ہے. تو میں جو مس کر گئی پوائنٹ، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں جو لوگ جا رہے ہیں حج پہ، خدا کے لیے تقویٰ کو مانگیں اپنے لیے، اللہ سے مانگیں اللہ آپ کو متقی بنا دے. میرے لیے بھی دعا مانگیے گا، اللہ مجھے متقی بنا دے. اللہ سے دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے، مس گائیڈ نہیں ہونا. لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہوں گے، اور پلیز پلیز کھانے کے پیچھے نہیں لڑنا. سب سے زیادہ جو پرابلم تھا عرفات کے میدان میں لوگوں کا، مجھے مردوں کا نہیں پتا، خواتین کا، کھانے کے پیچھے بدتمیزیاں، لڑائیاں، پراپر لڑائیاں، جنگلیوں کی طرح لڑ رہی تھی وہاں پہ خواتین. اے سی کی ہوا کے پیچھے لڑ رہی تھی، خیموں میں انہوں نے اے سی لگائے ہوئے تھے، تم نے اپنی طرف گرل کر لی، میری طرف ہوا نہیں آ رہی، روک کے بیٹھ گئی ہو. یہ وہ اف خدایا، مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ حج کرنے آئے ہیں لوگ یا یہاں پہ کھانے پینے اور لڑنے آئے ہیں، اور چھین چھین کے کھانا کھا رہے ہیں اور پھر ہڈیاں پھینک رہے ہیں، اور چائے کے اوپر مار کٹائی چل رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ٹھنڈی پانی کی بوتلوں پہ لڑائی ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں پانی بھی مل رہا ہے وہاں. تھوڑا سا گرم اگر مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اور اگر آپ کے سامنے لا کے کوئی 10 بوتلیں ٹھنڈے پانی کی رکھتا ہے تو اپنی ایک رکھیں اور 9 دوسروں کو پکڑائیں، بانٹیں نا. 10 10 اپنے بیگوں میں بھر کر ٹھونس کر، یہ کس قسم کا حج کرنے چلے ہیں ہم؟ یہ آپ لوگ یقین کریں یہ سب دیکھیں گے. اور میں امید کرتی ہوں جب حج سے آئیں تو ایک ہم کلاس کریں گے جس میں آپ لوگ مجھے اپنے ایکسپیرینسز سنائیے گا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. پاکستانی خیموں میں تو بہت ہوتی ہیں، باقی خیموں کا ظاہر ہمیں نہیں پتا، پاکستانیوں میں تو یہ مرض بہت زیادہ ہے. تو اب جو کر رہا ہے کوئی کرنے دیں. اگر کوئی آپ کی طرف لڑائی کا ہاتھ بڑھاتا ہے آپ اسے معاف کریں، آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے، ایسا بھی سچویشن بن جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں غلط کر رہے، کوئی اگلا آپ کے اوپر جو ہے نا غلط کر رہا ہے آپ کے ساتھ، تو کوئی بات نہیں، آپ تو بڑے دل کا مظاہرہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آج آپ کو، آپ کی اس بات کو پسند کر لے گا، تو ہو سکتا ہے اللہ کل کو آپ کے گناہ معاف کر دے اس بات میں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے وہاں سے
अच्छी چیزیں لے کے آنی ہے، لڑکا بن کے نہیں آنا یا غصہ کر کے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ غصے کو سائڈ پہ کرنا ہے اور اپنے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے بس یہی کام کرنا تھا، عرفات میں جا کر آپ نے ظہرین ادا کرنی تھی، یعنی ظہر کے 2 رکعت، عصر کے 2 رکعت، اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی تھی، اور پھر جب آ جاتا ہے مغرب کا وقت، مغرب کی جب اذان ہو جاتی ہے، یاد رکھیں مغرب کے وقت عرفات سے روانگی کا ٹائم ہو جاتا ہے، بٹ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ اگلی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے پڑھنی ہے، یہ حج کا رکن ہے۔ اگلا رکن یہ، اچھا یہ پہلے میدان عرفات دیکھ لیں، یہ دیکھیں یہ پورا میدان ہے، پورا یہاں خیمے 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 ہوتے ہیں، اور یہاں سرکل جو ہے نا، یہ ایک سڑک بنائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ سڑکیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اس سرکل کے اندر درمیان میں کر کے یہاں پہ وہ جبل رحمت ہے۔ دھیان سے جائیے گا، کوشش کیجیے گا اگر مغرب سے کافی دیر پہلے جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، مغرب کے قریب قریب مت جائیے گا، کیونکہ یہاں راستے بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، پولیس جو ہے وہاں کی وہ راستے بند کرنے لگ جاتی ہے، تو یہ نہ آپ آگے چلے جائیں اور پھر واپس اپنے خیمے کی طرف نہ آ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں خیمے نصب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے قسم کے خیمے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہاں پہ اپنی خود سے خیمے کی پہچان بھی کرنی ہے، ڈائریکشنز بھی دماغ میں رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو درمیان میں جبل رحمت ہے، اس کا میں، اور یہ دیکھیں، اچھا یہ سوری یہ ہے مسجد نمرہ، یہ مسجد نمرہ ہے، یہ دیکھیں آپ کتنی آبادی ہے، تو اب آپ یہاں پہ کیسے پہنچیں گے اور کس طرح سے آپ اس گروپ میں شامل ہوں گے؟ تو اسی لیے آئی تھنک خواتین کو تو ریکمینڈیڈ بھی نہیں ہے، کیونکہ خواتین کا ویسے یہاں چھوٹا پورشن ہوتا ہے، اسی لیے مت جائیں وہاں پہ، ایسا رسک نہ لیں۔ یہ ہے وہ جبل رحمت، ٹھیک ہے؟ یہ قریب سے جبل رحمت ہے، اور اس کے اوپر یہ دیکھیں ایک پلر لگا ہوا ہے، یہ پلر کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اچھا اس کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، مگر اس بات میں نا دو رائے پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نمرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر اس پوائنٹ پہ دیا تھا، اسی لیے یہاں آج پلر لگایا ہوا ہے۔ اب کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، اس کی ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، رحمت کا پوائنٹ ہے، یہاں معافی ہوتی ہے قبول، لیکن یہاں بھی ایک بدعت کھڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پلر کو، یہ پلر ہے وائٹ، بٹ اس کے اندر یہ آپ کو کالے کالے وہاں قریب جائیں تو آپ کو نظر آئے گا یہاں بھی لوگوں نے نہیں بخشا اس بات کو، لوگ مارکر ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر نام لکھتے ہیں اپنے، اور ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جبل رحمت کے پلر کے اوپر اگر آپ اپنا نام لکھ دیں گے مارکر سے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اس قسم کی بدعات سے خدا کے لیے دور رہیں، اور اگر وہاں پہ آپ کو کوئی انوائٹ بھی کرے کہ آؤ میں تمہیں مارکر دیتی ہوں، چلو میرے ساتھ چل کے نام لکھتے ہیں، تو پلیز ہاتھ جوڑیں، اللہ کا نام لیں، ایسے نہیں معافیاں ملتی، یہ ہمارے مذہب کا یہ رواج نہیں ہے کہ جا کے نام لکھ دو تو بخشش ہو گئی، اعمال درست کرنے ہیں اور اللہ سے معافی مانگنی ہے، نام نہیں لکھنے وہاں جا کے، تو پلر کالا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس میں صرف ہم پاکستانی شریک نہیں ہے، اس میں ساری دنیا ہی شریک ہے الٹے کاموں میں۔ بہرحال یہ وہ ہے جبل رحمت کا حصہ، تو یہ دیکھیں یہاں کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں نا، تو یہ تھوڑی بہت بند کر دیتے ہیں راستے، تو اسی لیے کوشش کیجیے گا کہ ذرا اپنے خیموں کے آس پاس ہی رہیں، اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے درخت یہاں نکل آئے ہوئے ہیں، تو اب تو کافی درخت بھی موجود ہیں، پہلے تو صرف یہ بنجر جو ہے نا خشک سا میدان ہوتا تھا۔ سوری، آج کا دوسرا دن کمپلیٹ نہیں ہوا، مغرب کا وقت ہو چکا، مغرب کے وقت آپ نے میدان عرفات چھوڑ دینا ہے اور مزدلفہ کی جگہ کی جانب روانگی کا سفر اختیار کرنا ہے۔ یہاں سے آنورڈز بھی آپ کو بسیں لے کر جاتی ہیں، بٹ یہاں سے آنورڈز پیدل بھی جایا جا سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کی بسز نہیں پہنچتی، تو پریشان نہیں ہونا، مینٹلی ریڈی رہیں کہ عرفات سے آگے شاید آپ کو سفر پیدل کرنا پڑے، ہمیں کرنا پڑ گیا تھا، اور کیونکہ ہم مینٹلی ریڈی نہیں تھے اس لیے پریشانی بہت ہوئی تھی، تو اسی لیے آپ لوگ مینٹلی ریڈی رہیں۔ خواتین کو میرا مشورہ ہے کہ وہ جوتا پہن کر حج کرنے جائیں جس میں موسٹ کمفرٹیبل ہیں، اگر آپ گھر کے سلیپر میں کمفرٹیبل ہیں تو پلیز سلیپر پہن کے جائیں، اگر آپ جاگر میں کمفرٹیبل ہیں تو آپ جاگر پہن کے جائیں۔ دیکھیں مردوں کو یہ لگژری نہیں ہے کیونکہ وہ آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ان کی آرام کی حالت کیا ہے، پاؤں کی ہڈی ننگی رکھنا، تو ان کو تو بیچاروں کو دوسرے چپل پہننے لازمی ہے، ہم عورتوں کو ایسی کوئی تنگی نہیں ہے، تو اسی لیے پلیز وہ جوتا پہنیں جو آپ کے پاؤں میں فٹ ہے، جو آپ جس میں بہت ایزی چلتے ہیں، چاہے وہ بند جوتا ہے چاہے وہ کھلا جوتا ہے، کچھ لوگ چپل میں خوش رہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ویج والی چیز میں خوش رہتے ہیں، کچھ لوگ سلیپر پہنتے ہیں، کچھ لوگ جاگر پہنتے ہیں، کچھ لوگ سنیکر پہنتے ہیں، جس میں کمفرٹیبلی واک کر سکتے ہیں وہ جوتا پہنے، ٹھیک ہے؟
اور جو بھی جوتا خریدیں نیا جوتا حج پہ جانے سے پہلے اس کو کم از کم 1 ہفتہ پہن کے چلیں تاکہ جوتے کی جو ٹائٹنس ہے وہ کھل جائے وہاں جا کے، ورنہ کاٹے گا جوتا آپ کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو مزدلفہ کی جانب آپ نے روانہ ہونا ہے. یہاں بھی اگر تو آپ جوان ہیں، ہمت والے ہیں، تو ریکمینڈڈ ہے پیدل جائیں. کیوں؟ کیونکہ بسوں والے بہت لیٹ پہنچتے ہیں. ساری 30 لاکھ مسافروں کی بسوں نے ایک ہی روڈ سے جانا ہے اور مزدلفہ پہنچنا ہے، تو بس کی نسبت پیدل چلنے والے افراد زیادہ جلدی پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے اگر آپ ایزیلی چل سکتے ہیں. لیکن ایک اور ریکمنڈیشن، اگر آپ کے ساتھ ویل چیئر کے پیشنٹ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بڑی عمر کے بزرگ ہیں، ویل چیئر والے نہ بھی ہوں، سٹک چلنے والے، یا کوئی بڑی ایج کے، یا کوئی پیشنٹ ہے شوگر کے پیشنٹ یا کوئی اس قسم کے لوگ، تو پلیز ان کو اذیت نہ دیں اور ان کو زبردستی پیدل نہ چلائیں، ان کو بس پہ بٹھا دیں. لیکن اگر آپ جوان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم چل سکتے ہیں تو وائی ناٹ، یہاں سے آپ چلیں. 8واں پوائنٹ ہے مزدلفہ پہنچ کر. مزدلفہ میں نے بتایا تھا ایک پہاڑی ہے، پہاڑی نما علاقہ ہے جدھر کنکر ہی کنکر بکھرے ہوتے ہیں، اور یہ کھلا میدان ہوتا ہے، یعنی پراپر پلین میدان نہیں ہوتا، پہاڑی پہاڑی کی طرح ہے. مزدلفہ میں مغربین ادا کرنا. یہ مغربین کیا ہے؟ یہ بھی 2 نمازیں اکٹھی کی گئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں، ہمیں بھی کرنی ہے. وہ کیا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے اور پھر اقامت کے ساتھ عشاء کی 2 رکعت. ٹھیک ہے؟ یہ قصر نماز پڑھیں گے، تو یہ اکٹھی پڑھیں گے، اور یہ کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ پہنچ کر. صحیح ہو گیا؟ پھر مزدلفہ میں سے 70 کنکریاں چننا. یہ 70 کنکریوں کی کیا کہانی ہے؟ یہ آگے میں نے آپ کے سامنے ایک ڈسٹریبیوشن لکھی ہوئی ہے، 7 + 21 + 21 + 21 آپشنل. اس کو میں ایکسپلین کروں گی جب ہم رمی والے ٹاپک میں آئیں گے کہ یہ 7 کیوں ہے نمبر اور 21 کیوں ہے، اور پھر ایک ایڈ نمبر 21 آپشنل کیوں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ویسے 49 کنکریاں بھی انف ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ 7 + 21 + 21 جب آپ کریں گے تو 49 بنتا ہے. بٹ احتیاطاً یہ 21 بھی رکھ لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں آپ کو آخری دن وہاں گزارنا پڑ جائے. عشاء کے ساتھ وطر بھی. اچھا، وطر جو ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہوتا کہ وطر وہاں پڑھیں یا نہیں پڑھیں. تو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، مگر میں نے ابھی تک جتنے حج کے لیکچر سنے، ایون ہم بھی جب گئے تھے تو ہمیں کسی نے نہیں کہا تھا کہ حج کے دوران وطر بھی پڑھنے ہیں، تو ہم نے اسکپ کر دیے تھے. حالانکہ ویسے وطر سفر کے دوران ہوتے ہیں، تو اسی لیے بہتر ہے آپ پڑھ لیجیے گا. لیکن یہ تو بالکل اسکپ نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ یہ تو ہر کوئی بتاتا ہے. صحیح ہے کہ مغرب کے 3 رکعت اور عشاء کے 2 رکعت، یہ تو لازمی ہے. اچھا، مزدلفہ میں سے 70 میں سے میں آپ کو بتا رہی تھی 49 از کمپلسری. یہ 21 آپشنل ہے ان لوگوں کے لیے جو 6 دن بھی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ آگے آپ کو گزارنا پڑے گا یا نہیں، اسی لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ 70 ہی چن لیں. ویسے بھی 49 چنیں گے تو کاؤنٹنگ میں بھی مسٹیک ہو سکتی ہے، کچھ تھوڑی سی ایکسٹرا ڈال ہی لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے؟ یہ کس میں ڈالنی ہے، کس سائز کی ہونی چاہیے؟ بہت بڑے بڑے پتھر نہیں ہونے چاہیے، بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی بھی نہیں ہونی چاہیے، ذرا درمیانے سائز کی ہو. اور آپ اسے کس جگہ رکھیں؟ اگر تو گھر سے کوئی آپ پوٹلی سی لے کے جا رہے ہیں، چھوٹی سی تھیلی، تو ٹھیک ہے. اگر آپ رکھنا بھول گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. میں نے کیا کیا تھا، پانی کی جو بوٹل تھی نا، چھوٹی نیسلے کی ہوتی ہے جس طرح کی، میں نے چھوٹے سائز کی منرل واٹر کی بوتل، اس بوتل کو خالی کر کے اس کے اندر میں نے بھر لی تھی. ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں، بھر لیں. یہ کنکریاں وہیں سے چننی ہوتی ہیں، ضروری ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ آگے چلے گئے اور پھر آپ کو یاد آیا، پھر واپس آنا پڑے گا. تو اسی لیے یہ کام جا کر نمازیں پڑھنے کے بعد کر کے رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے. دس واز دا موسٹ ایڈونچرس نائٹ آف مائی لائف، اور آئی تھنک جو چاہ رہے سب کی ہوگی. ایڈونچر کیا تھا؟ مطلب حیران کن، شاکنگ، اور اتنا ہم تھک گئے تھے، اتنا تھک گئے تھے، کیونکہ ہمیں پیچھے سے نہیں پتا تھا کہ ہماری بس مس ہو جائے گی اور ہمیں چلنا پڑے گا. ہم آلریڈی عرفات سے بہت لیٹ ہو گئے تھے نکلنے میں، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا، ہمارے ایجنٹ نے بولا تھا بس آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے، سارے نکل چکے تھے. ہمارے ساتھ ویل چیئر پہ پیشنٹ تھے، میرے سسر تھے. اب ہم ان کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. ہم نے کہا تھا کہ نہیں بس میں ہی جائیں گے، بٹ 1 گھنٹہ گزر گیا، ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے تھے. تو پھر ہم نے گروپ میں جو تھوڑے بہت لوگ بچ گئے تھے، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں اب اور مزید نہیں ویٹ کرنا، کیونکہ اب اگر بس آ بھی گئی تو اتنی دیر سے پہنچے گی کہ یہ نہ ہو یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ضروری ہے، یہ نہ ہو یہ نکل جائے اور پھر کفارہ پڑ جائے ہمارے اوپر. اس لیے ہم ہمت کر کے اٹھے اور ہم چلے. اب آلریڈی چیزیں ڈیلے ہو گئی تھیں، بٹ ہم چل 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 کے جب وہاں پہنچے تو حالتیں خراب ہوئی ہوئی تھیں. اور جب وہاں پہنچے تو آگے واش رومس کے، اگر اچھا مزدلفہ میں واش رومس کے آگے بہت لائنیں لگی ہوں گی. کوشش کریں عرفات سے جو ہے وہ وضو کر کے نکلیں. اگر وضو برقرار رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں بھی کر سکتے تو اگر آپ کو حاجت کی ضرورت نہیں ہے تو آپ
پانی جو ساتھ رکھا ہوگا اسی سے پتھروں پہ ہی آپ یعنی کہ کسی دوسرے سے کہیں کہ آپ کو وضو کروا دے. ضروری نہیں ہے لمبی لمبی لائنوں میں لگنا اور جا کے وہاں وضو کرنا, کیونکہ مزدلفہ میں واش رومز کی پریشانی ہوگی آپ کو, ٹھیک ہے. اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں کہ ہر بندہ کھڑے ہو کے ہی آپ پریشان ہو جائیں گے. اسی لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کو حاجت کے لیے نہیں جانا نا واش روم میں, تو آپ پانی جو رکھا ہوگا پینے والا اسی سے آپ وضو کر لیں اور آپ نماز ادا کر دیں. اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ چٹائی بچھائیں اور لیٹ جائیں. اب وہاں مرد بھی کھلے آسمان کے نیچے اوڑھتے ہیں, عورتیں بھی, وہاں کوئی سیپریٹ انتظام نہیں ہوتا. آپ شوق میں چلے جاتے ہیں یہ کیسے ہوا, یہ ساتھ والی چٹائی پہ مرد لیٹے ہوئے ہیں اور احرام کی حالت میں. سوچیں آپ, ٹانگیں ننگی ہوئی ہوتی ہیں مردوں کے, تو وہ ایسے نا چادریں بھی ہلی ہوتی ہیں, پیٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں, عجیب سا ایک خوفناک سا منظر ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں خدایا اب کیا, لیکن آپ اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ میں تو لیٹی تھی, میں نے آسمان کو دیکھا تھا, تارے نظر آئے تھے اور مجھے نہیں پتا میری کب آنکھ لگ گئی. یہ حال ہوتا ہے اس وقت آپ کا, ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں نماز کے بعد جتنی دیر پتھر بھی چن رہے ہیں بس آپ دعائیں مانگتے رہیں, دعائیں مانگیں اور سو جائیں, تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں. کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. کچھ لوگ اس پہ بھی شور ڈالتے ہیں, نہیں 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 سونا نہیں ہوتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اذیت نہیں دینی, ہمیں کوئی اذیت نہیں دینی. اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہی آرام کے لیے ہے. اور یہ چٹائی جو ہے وہ آپ ساتھ لے کے جائیں. اگر چٹائی نہیں ہے تو آپ جو اپنی جانماز ساتھ رکھتے ہیں اس کو بچھا لیں, ایک رات کنکروں پر لیٹ کر دکھائیں, مزہ آ جائے گا. یاد زندگی بھر کی یادگار ترین رات بن جائے گی آپ کی. پتھروں پہ لیٹے تھے آپ کبھی آسمان کے نیچے کھلے عام, ٹھیک ہے. تو مزدلفہ میں آپ نے کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے, یہاں کوئی خیمے نہیں ہوتے. اور دعائیں کرنی ہے, اگین دعائیں کرنے میں نے آپشنل رکھا ہے, کیوں, کیونکہ موسٹلی لوگ اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دعا کرتے کرتے ہی سو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سے دعائیں یا تسبیحیں, آپ نے تسبیحات پڑھنی تھی رہ گئیں, تو اب آپ خود کو پریشان کرنا شروع کر دیں کہ اوہ میرے سے تو یہ رہ گیا. ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ جی مکمل ہوا حج کا دوسرا دن, جس کے اندر کیا ارکان تھے. مینا میں نماز فجر ادا کی تھی, میدان عرفات کی جانب روانہ ہوئے تھے, مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنا تھا, آپشنل. ظہر کے وقت میں ظہرین ادا کی تھی, ظہر اور عصر اکٹھی, پھر کھڑے ہو کر دعائیں کی تھی. اور یہ کھڑے جب ہوں گے تو کوشش کریں قبلہ رخ کھڑے ہوں. مغرب کے وقت عرفات سے روانگی ہوئی تھی, مزدلفہ کی جانب روانہ ہوئے تھے. مزدلفہ پہنچ کے مغربین پڑھی تھی, یعنی 3 رکعت مغرب 2 رکعت عشاء. مزدلفہ میں سے 70 کنکریاں چنی تھی. اس کے بعد آپ کھلے آسمان کے نیچے لیٹ گئے تھے, آپ دعائیں مانگتے مانگتے سو گئے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی یوم عرفہ. اور دیکھیں ابھی تک آپ تھک چکے ہوں گے, اتنا ہیکٹک ڈے گزارا ہے, اتنا ہیکٹک ڈے. اوپر نیچے ٹائم لائن, سب سے جو بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت سے پہلے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, ادروائز پرابلم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو جناب آج کے لیے اتنا ہی ہے. میں صرف ایک ابھی تک کا پکچرائز کروں گی کہ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا. میں اب ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی, جسٹ میں آپ کو پکچرز کے تھرو ویژول ڈائیگرام بتاؤں گی. آپ حج سٹارٹ کرنے سے پہلے یعنی 8ویں ذی الحج کی صبح یا تو مکہ میں رہائش ہوگی آپ کی یا عزیزیہ میں. اب یہ عزیزیہ کیا ہے میں بتا دیتی ہوں. زیادہ تر حج کے انتظامات عزیزیہ میں ہوتے ہیں. عزیزیہ منا سے بہت پاس ہے, ٹھیک ہے. مکہ تھوڑا سا دور پڑتا ہے, اسی لیے عزیزیہ میں موسٹلی لوگوں کو سٹے کرایا جاتا ہے. ہمارے ہاں سے پاکستان سے جو گورنمنٹ کے پیکیجز پہ جا رہے ہیں ان کے لیے تو پراپر ہوتا ہی پہلے دن سے عزیزیہ میں انتظام ہے. بڑی بڑی ان کی بلڈنگز ہوتی ہیں جس میں اپارٹمنٹ ٹائپ بنے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سٹے کرایا جاتا ہے. اور یہ اس کا فائدہ سب سے بڑا ہے کہ منا کے بہت پاس ہے. لیکن کچھ لوگ جو پرائیویٹ پیکیجز پہ جاتے ہیں ان میں آپشن ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو عزیزیہ میں ٹھہرایا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو مکہ میں. تو اگر مکہ میں بھی ہیں ایجنٹ آپ کو لے جائے گا منا تک, ٹھیک ہے. تو آپ جہاں بھی ہیں, چاہے آپ عزیزیہ میں ہیں چاہے آپ مکہ میں ہیں, سب سے پہلا کام آپ نے اپنی رہائش گاہ میں ہی احرام باندھنا ہے اور نیت کرنی ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے آپ نے منا آنا ہے. اگر آپ مکہ سے آ رہے ہیں تو 6 to 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اگر آپ عزیزیہ سے آ رہے ہیں تو صرف 0.5 to 1 کلومیٹر, وہ بھی ڈیپینڈنگ آن کہ آپ عزیزیہ میں کس ایریا میں ہیں. یہ آپ آرام سے پیدل بھی سفر کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دوسرا پوائنٹ, پہلا دن اور پہلی رات پوری منا میں قیام کرنا ہے, اور ظاہر نمازیں تو اس کا پارٹ ہے ہی ہیں. تیسرا دن آپ نے منا سے عرفات جانا ہے. یہ 11 سے 15 کلومیٹر کا سفر ہے. پھر دوسرا دن جو ہے وہ آپ کا پورا عرفات میں گزرے گا. دن کی بات ہو رہی ہے, یہاں رات کی بات نہیں ہوئی. آپ کا چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ 6 سے 8 کلومیٹر کا سفر کر کے عرفات سے مزدلفہ پہنچ جائیں گے. تو دوسری جو رات تھی وہ آپ نے مزدلفہ میں قیام کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ
اتنی سی دیر میں اونلی تقریباً 1.5 days آپ کیا کچھ کر چکے ہیں اور کتنا کچھ آپ نے کرنا تھا مینج. ٹھیک ہے, یہ سارے ارکان آپ نے ادھر تک کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ ہم اس سے اگلا دن پڑھیں گے. کل ہم 2 دن کمبائن نہیں کریں گے, کل ہم صرف ایک ہی دن کی بات کریں گے, کیونکہ اس سے اگلا دن جو 10 ذی الحج کا ہے وہ سب سے ٹف ڈے ہے, موسٹ ٹفسٹ ڈے آف ہول لائف اینڈ ہول جرنی آف حج, 10th ذی الحج. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے. آج کے حوالے اللہ ہم سب کو, سننے والوں کو اور جو لوگ نہیں بھی سن پائے ان سب کو بھی, اللہ سب مسلمانوں کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین.